آخری وقت میں سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں، وہ لمحہ بڑا انتہائی قیمتی ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ سحری کے ساتھ ساتھ ہم اس موقع پر دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ پورا رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں جہاں پر رمضان المبارک کے مسائل کا ذکر ہے، آپ دیکھیں رمضان کے مسائل کا ذکر ہے، درمیان میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا، پھر رمضان المبارک کے مسائل کا ذکر کیا۔ سامعین کرام، دینی و ملی بھائیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا معبود و مسجود اور رب ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حاضرین، آج رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ ہے۔ 17 رمضان گزر چکے ہیں اور 18واں درمیان میں ہے۔ رمضان المبارک بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس رمضان کا پا جانا، مل جانا اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا ادراک، اس نعمت کا احساس ہمیں ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور عموماً انسانوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب تک نعمت ملتی نہیں ہے تب تک احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، یہ حاصل ہو جائے تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، وہ کروں گا۔ ملنے کے بعد احساس ختم ہو جاتا ہے، یا جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اب اگلی بار جب یہ نعمت ملے گی تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ منصوبہ بندیاں کرتا ہے انسان، یہ انسان کی عادت ہے، فطرت ہے اس کی۔ کامیاب شخص وہی ہے کہ نعمت ملنے پر اس سے کما حقہ فائدہ اٹھا سکے۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رمضان المبارک کتنی بڑی نعمت ہے۔ پورا رمضان تو بہت بڑی بات ہے، اس کا ایک دن، بلکہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی ساری دولت دے کر اس ایک لمحے کو، گزرے ہوئے ایک لمحے کو واپس لینا چاہے تو دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنی دولت دے یا دنیا بھر کی دولت دے، دوبارہ ایک لمحہ اسے نہیں ملے گا۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، تاللہ لو قیل لأہل القبور تمنوا، اللہ کی قسم اگر قبر والوں سے کہا جائے جو مر چکے ہیں، ان سے اگر کہا جائے تمنا کرو، کیا چاہتے ہو، کیا چاہت رکھتے ہو، کیا خواہش کرتے ہو اس وقت، لتمنوا یوما من رمضان، کیا تمنا کریں گے کہ رمضان کا ایک دن مل جائے، رمضان کا ایک دن مل جائے صرف، تو نیکیاں کر لیں اور اپنے آپ کو معاف کروا لیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے، جسے رمضان کا مبارک مہینہ ملے، حاصل ہو، اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ 30 دن 29 دن کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنی مغفرت، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروا سکے، یہ اس شخص کے لیے بربادی کا باعث ہے۔ تو رمضان المبارک کے اوقات، رمضان المبارک کے لمحات، رمضان المبارک کے ایام اور دن انتہائی قیمتی، احساس ہو یا نہ ہو، گزرنے کے بعد احساس ہوگا، لیکن بہت ہی قیمتی ہے، اور ان سے اگر کما حقہ ابھی فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے تو بعد میں کفِ افسوس ملنا پڑے گا۔ آخرت میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے مرنے کے بعد کی زندگی کے بعض حالات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں یہ باتیں بھی بیان کی کہ انسان وہاں خواہش کرے گا، جیسے کہ ایک آیت میں رب ارجعون، موت آئے گی، کہے گا اے اللہ میرے رب ارجعون، مجھے دوبارہ لوٹا دے دنیا میں۔ اللہ کہتا ہے انہا ہوا کلمۃ قائلہ، یہ بس ایک جملہ ہے جو انسان نے کہہ دیا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، دوبارہ تو لوٹایا جانا ممکن نہیں، اور اگر لوٹا بھی دیا جائے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انسانوں کو ان کی چاہت کے مطابق دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو دنیا میں جا کر یہ وہی کریں گے جس سے منع کیا جاتا تھا۔
جو منع کیا گیا تھا کہ یہ مت کرو یہ کرو وہی کریں گے جس سے منع کیا جاتا تھا. تو انسان آخرت میں مرنے کے بعد خواہش تو بہت کرے گا, لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین, کہ اللہ تھوڑی سی مہلت تو نے اور کیوں نہ دے دی, میری موت ابھی کیوں آ گئی, تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا مجھے, فاصدق, تو میں صدقہ کرتا, خیرات کرتا, زکوٰۃ دیتا, یہ نیکیاں کرتا, وہ نیکیاں کرتا. بہت سارے آدمی جب تک جوان رہتا ہے مست ہے مزے میں, لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے, یہ اللہ صحت دے دے, بیمار ہوتا ہے تو اللہ صحت دے دے تو میں یہ کروں گا وہ کروں گا, اتنی نمازیں پڑھوں گا, ایسے پڑھوں گا ویسے پڑھوں گا. آدمی کی تمنا ہوتی ہے, ممکن ہے صحت مل جائے لیکن موت کے بعد زندگی مل سکتی ہے. تو فاصدق, اگر مہلت دے دیتا اللہ تو میں صدقہ کرتا, یہ نیکیاں کرتا, وہ نیکیاں کرتا, وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. یہ انسان کی چاہت ہوگی, لیکن مرنے کے بعد ایسی چاہتیں تو کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. آج اللہ رب العالمین نے ہم سب کو موقع دیا ہے, اور یہ بڑی نعمت رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے. اگر اس سے ہم بھرپور فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم ناکام و نامراد رہ جائیں. سوچئے, اس نعمت کا احساس کیجئے, ادراک کیجئے, شعور پیدا کیجئے کہ رمضان چل رہا ہے, رمضان سے گزر رہے ہم, اور رمضان کا زیادہ تر حصہ ختم ہو چکا ہے, بہت ہی معمولی حصہ باقی رہ گیا, لیکن اب بھی کافی. انسان اگر اپنی مغفرت کرانا چاہے, اپنے آپ کو نیک صالح مسلمان بنانا چاہے, تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے اب بھی وقت کی کمی نہیں. انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے, اس کی زندگی کا یہ موقع ایک ٹرننگ پوائنٹ بن سکتا ہے. اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری میں گزار سکتا ہے. جوانوں کو اپنی جوانی پر, ابھی تو لمبا وقت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو, ان میں سے شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. جوانی میں جو طاقت, جو جوش, جو جذبہ, جو حوصلہ, جو ہمت ایک جوان کے پاس ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا, نہ بچے کے پاس اور نہ بوڑھے کے پاس. تو اپنے جذبے, جوش اور حوصلے کی بنیاد پر وہ جو کر گزر سکتا ہے وہ ایک بوڑھا اور ایک بچہ نہیں کر سکتا. اس لیے جوانی کی لمحات اور جوانی کے اوقات بڑے ہی خاص ہیں, اور اس کا بڑا اہتمام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تو بوڑھا ہونے کے بعد بچہ ہے تو بچے کی عبادات کرنے کا کوئی خاص مطلب نہیں, اس پر فرض نہیں. اور بوڑھا ہو گیا تو 50-60 سال جب کہتے ہیں پیر جب قبر میں لٹک جائے تو عقل آ ہی جاتی ہے, اس کا کیا مطلب ہو؟ تو خیر اللہ اس کی توفیق, جو بھی کر لے بوڑھا انسان. اصل وقت تو جوانی کے مرحلے کا, کہ آدمی جوانی کے مرحلے میں شاب نشأ فی عبادت اللہ, جوانیوں کے لیے اور جوانی کے مرحلے کے لیے خاص پیکج اللہ رب العالمین رکھا ہے, کہ اگر اس جوانی کی زندگی کو آپ اللہ کی عبادت میں کھپاتے ہو تو سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ عرش والے دن, قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا, سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا, ایسے موقع پر ضرورت ہوگی سائے کی. آج پنکھا ہے, بجلی ہے, اے سی ہے, کولر ہے, اپنی حرارت کو ہم برودت سے, ٹھنڈک سے بدل لیتے ہیں, کچھ راحت محسوس کر لیتے ہیں, لیکن قیامت میں یہ سب تو نہیں ہوگا. وہاں پر ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہم پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کوئی گھٹنے تک, کوئی کندھے تک, کوئی کہیں تک, کوئی چہرے تک. تو اگر وہاں پر سایہ چاہیے تو اس کے لیے بھی آفر, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے, اور ان میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں بتائی. تو اس وقت کی بڑی قیمت. اور اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان. زندگی ہے تو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, چاہے بچہ ہو, چاہے بوڑھا ہو, چاہے جوان ہو, اس کو غنیمت جانے. زندگی ملی ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق گزارنے کے لیے. اگر ان لمحات کو ہم نے ضائع اور برباد کر دیا تو آخرت میں سوائے افسوس کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا. آخرت میں جب نامہ اعمال ملے گا سب کو, آدمی دیکھے گا, افسوس کرے گا, کہے گا کاش میں نے دنیا میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا,
ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا ہوتا تو میرے نام اعمال میں اتنی اتنی نیکیاں لکھی ہوتی. آج کاش کی ضرورت نہیں ہے. آج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیے. اپنی جاب پر ہیں، اپنے بزنس میں ہیں، اپنے کام کاج میں ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں کھانا پکا رہی ہیں، گھر کے کام کاج میں مشغول ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ زبان دے کر ہمیں یہ موقع عنایت کیا ہے کہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھ کر ہم اپنے نامہ اعمال کو بھر سکتے ہیں. تو وہاں پر ایک سبحان اللہ، ایک جو سیکنڈوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے ہم محتاج ہوں گے، اس کی تمنا کریں گے. آج اس تمنا کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم جتنی بار چاہیں اللہ کی فضل و توفیق سے ہم کر سکتے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. رمضان المبارک کی جتنی عبادتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورا نظام الاوقات مرتب کریں. سحری میں اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہمارے اوقات کیا ہیں، اور ان اوقات میں ہمارے کام کاج کیا ہیں، ہمارے پاس فرصت کے لمحات کیا ہیں، ہم کن اوقات میں کن عبادتوں کو انجام دے سکتے ہیں، کتنی تلاوت کر سکتے ہیں، کتنا تدبر کر سکتے ہیں، کتنا ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کتنی آیتیں سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں، کتنا صدقہ خیرات زکوٰۃ اور دیگر امور خیر نیک اعمال کو انجام دے سکتے ہیں، یہ پورا جدول ہمارے پاس ہونا چاہیے. ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے. ایک لمحہ گزرے تو اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، حساب ہونا چاہیے کہ میرا ایک منٹ گزرا ہے، میں نے اس ایک منٹ میں کوئی نیکی کمائی یا نہیں کمائی، اس کا حساب لینا چاہیے. یہ دوبارہ موقع نہیں ملے گا. ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب ہوتا ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کے اوقات کا صحیح استعمال اور اللہ کی نیکیوں میں اس کا صحیح استعمال کریں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کریں گے، صحیح استعمال کریں گے تو اللہ ایسے مواقع اور عطا فرمائے گا. اور اگر ناشکری کریں گے تو کہتے ہیں بالکفر تزول النعم بالشکر تدوم النعم، کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، اور ناشکری کے نتیجے میں نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں. تو تمنا بڑی رہتی ہے، لیکن صرف تمنا سے تو کام نہیں چلنے والا. آج کے ایام میں اس رمضان المبارک میں معمولی سی تھکاوٹ، چلو 8 رکعت تراویح پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور کچھ اعمال خیر انجام دینے ہیں، نیکیاں کرنی ہے، کچھ تھکاوٹ ہو جائے گی، انسان تھک جائے گا. لیکن یہ معمولی سی تھکاوٹ آخرت میں بڑے اجر و ثواب اور بڑی بڑی جنتوں اور بڑے باغات کی شکل میں آپ کے سامنے نمودار ہوں گے. لیکن اگر آج ہم نے آرام طلبی کی، معمولی سے آرام کی خاطر یہ ساری عبادتیں ترک کر دی کہ چلو کون کھڑا ہوگا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ، کون پڑھے گا نمازیں، کون تھوڑی سی مالی تنگی کا شکار ہو کر خرچ کرے گا اللہ کی راہ میں. اگر یہ ساری باتیں سوچ کر ہم نے تھوڑا سا آرام حاصل کر لیا دنیا میں، تھوڑی سی عیش و عشرت حاصل کر لی دنیا میں، تو آخرت کے سوائے نقصان کے، سوائے افسوس کے، سوائے حسرت و ندامت کے اور کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق اس میں اعمال انجام دیے جانے چاہیے. سامعین کرام، آج 18واں رمضان بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آخری عشرے کی ابتدا. ویسے تو پورا رمضان المبارک اللہ کی رحمت و برکت و مغفرتوں والا مہینہ ہے، لیکن آخری عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل. اب تک ہم نے جو کیا، لیکن یہ جو ایام باقی ہے، ان ایام میں اپنے آپ کو بالکل تیار کر کے ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. خصوصاً آخری عشرہ، آخری عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوتی؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاخر ما لا یجتہد فی غیرہ. پورے رمضان آپ محنت کرتے، لیکن آخری عشرے میں آپ کی جو محنت ہوتی وہ محنت کبھی نہیں دیکھی جاتی. انتہائی شوق کے ساتھ، انتہائی جذبے کے ساتھ، انتہائی محنت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اللہ رب العالمین کی عبادات پہ لگ جایا کرتے تھے. حالت کیا ہوتی؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ، کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا احیا لیلہ، شب بیداری کرتے،
رات جگتے، ہماری طرح رات نہیں جگتے کہ ہلڑ بازی کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، ہمارے نوجوان گاڑیوں پر کتے مار رہے ہیں، یہ ہلڑ بازی نے احیا اللیل، شب بیداری کرتے، عبادات میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نوافل میں، نمازوں میں اپنے آپ کو مشغول کر دیتے، اور صرف اتنا نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، گھر والیوں کو، بیویوں کو بھی جگاتے کہ یہ رات، یہ ایام بڑی اہمیت کے حامل ہے، ان کو سو کر مت گزارو، ان کو سو کر مت گزارو، ان راتوں کا اہتمام کرو، ان راتوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ رب العالمین تم کو یاد کرے گا۔ چنانچہ ایک خاص عبادت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں انجام دیتے تھے، ہم سب جانتے ہیں، وہ ہے اعتکاف۔ یہ بڑی نعمت ہے، اور اس شخص کے لیے جس کو موقع مل جائے، جس کو توفیق مل جائے اللہ رب العالمین کی جانب سے، ایک بڑا چانس اور ایک بڑا حسین موقع ہوتا ہے کہ بندہ 10 دن کے لیے دنیاوی جھمیلوں سے کٹ کر، دنیاوی مشغولیات سے اپنے آپ کو الگ کر کے مسجد کے ایک حصے میں صرف اپنے 10 دن کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت حسین موقع ہوتا ہے یہ۔ آدمی اگر 10 دن نہ ملے تو جتنے دن کر سکے، لیکن 10 دن کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ آدمی کر سکتا ہے، اپنے چیزوں کو مقدم مؤخر کر کے کچھ پہلے کر لے، کچھ بعد میں کر لے، اور یہ 10 دن کا موقع نکال کر کچھ احباب تیار ہو جائیں اور مسجد میں قیام کر لے، مسجد کے ایک حصے میں۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ عز و جل، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وفات دی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویاں امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف کیا کرتی تھیں مسجد میں۔ بعض لوگوں کے بارے میں عورتوں کے تعلق سے سننے میں آتا ہے کہ گھروں میں اعتکاف کر لیتی ہیں، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، چاہے وہ عورت ہی اعتکاف کرنا چاہے، اگر مسجد مامون ہے، محفوظ ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو گھر کے اندر نہیں بلکہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا لازم ہے۔ آدمی اعتکاف کرے، 10 دن کے لمحات، 10 دن کے اوقات اسے میسر آ رہے، خوب ذکر الہی میں مشغول کر سکتا ہے، خوب تلاوت قرآن کر سکتا ہے۔ 3 دن میں قرآن مجید ختم کرنے کی اجازت ہے، چاہے تو 3 بار بآسانی ختم کر سکتا ہے۔ کام ہی کیا ہے، جب دنیا سے آدمی اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہے اور راتوں کو ہمیشہ بیداری کرنی ہے، راتوں کو جگنا ہے، سونا نہیں ہے۔ اعتکاف اگر کر رہا ہے اور پھر راتوں کو سو رہا ہے، دن کو سو رہا ہے، تو پھر ایسے اعتکاف کا کیا خاص مطلب نہیں نکلے گا۔ تو جب اعتکاف کر رہے ہیں، دنیاوی مسائل سے ہم اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایک ایک لمحے کا صحیح اور درست استعمال اللہ رب العالمین کی عبادت میں، بندگی میں، اطاعت میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، فکر میں، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھ کر کریں، دعائیں کریں خوب سے خوب۔ پورا رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، لیکن آخری عشرے میں بالخصوص، اور راتوں میں، حدیث کے اندر صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، کہ اللہ رب العالمین ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے هل من مستجیب، هل من داعی، هل من يدعوني فاستجیب له، کوئی ہے جو مجھ کو پکارے، مجھ سے دعا کرے، میں اس کی پکار قبول کر لوں۔ حل من سائل فاعطیہ، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کی مانگ پوری کر دوں۔ حل من یستغفرنی فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کو مغفرت معاف کر دوں۔ تو اللہ رب العالمین تو تیار بیٹھا ہوا، اللہ رب العالمین تو ہر وقت روزانہ آسمان دنیا پر نزول فرما کر یہ آوازیں لگاتا ہے، یہ باتیں کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے، کوئی دعا کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی مانگ پوری کروں، اس کی دعا قبول کروں، اس کی مغفرت کر دوں۔ ہم آخری وقت میں، سحری کے وقت میں اٹھتے ہیں، وہ لمحہ بڑا انتہائی قیمتی ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے۔ سحری کے ساتھ ساتھ ہم اس موقع پر دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ پورا رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آپ سورہ بقرہ میں جہاں پر رمضان المبارک کے مسائل کا ذکر ہے، آپ دیکھیں رمضان کے مسائل کا ذکر ہے، درمیان میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا
پھر رمضان المبارک کے مسائل کا ذکر کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس انداز سے اللہ رب العالمین نے جو آیت نازل فرمائی ہے، مطلب یہ ہے کہ رمضان اور دعا کا خاص تعلق، رمضان اور دعا کا خاص تعلق ہے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر دعاؤں کا بکثرت اہتمام کرنا چاہیے۔ عبادات بہت ساری ہیں۔ آخری عشرے کی عبادات میں ایک سب سے اہم عبادت اور آخری عشرے کی فضیلت جس کی وجہ سے ہے وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی تلاش۔ کہ آدمی شب قدر تلاش کرے، طاق راتوں میں زیادہ اہتمام کرے، لیکن 10 کے 10 راتوں میں ممکن ہے۔ احادیث، جتنی حدیثیں شب قدر کے تعلق سے پائی جاتی ہیں، ان کا خلاصہ یہی ہے کہ شب قدر آخر کی 10 راتوں میں کسی ایک رات میں ممکن ہے، لیکن طاق راتوں میں زیادہ امکان ہوتا ہے، 27ویں کو زیادہ امکان ہوتا ہے۔ یہ سب امکانیات کی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص حتمی طور پر شب قدر چاہتا ہے کہ اسے شب قدر مل جائے، تو اسے مکمل 10 راتوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ آدمی پوری 10 راتیں مطلب مکمل راتیں جگے، ایک رات جو مکمل ہے مغرب سے لے کے فجر تک مکمل جگے، آدمی تراویح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے اور دیگر تلاوت وغیرہ کر لیتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے، تو بھی اس نے رات پائی، رات کا اہتمام کیا۔ اور اس میں خاص عبادت جو ہمیں عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، تراویح پڑھنا، قیام اللیل، لیکن آخری عشرے میں بالخصوص اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کیوں؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا ایمانا، ایمان کے ساتھ، احتسابا، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بڑی نعمت، بڑا موقع ہے۔ صرف 10 دن آدمی قیام اللیل کر لے امام کے ساتھ۔ اور یہاں پر ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کریں، عشاء کی تراویح پڑھ رہے ہیں، تو وتر بھی پڑھیں ساتھ میں۔ امام جب تک پڑھا رہا ہے جتنی رکعتیں مکمل اس کے ساتھ پڑھیں۔ بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ تراویح پڑھ لیے امام کے ساتھ، قیام اللیل کر لیے، وتر اپنی الگ سے پڑھ لیتے ہیں، یا وتر چلو بعد میں پڑھیں گے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ آپ نے جتنی نماز پڑھی اس کا ثواب اللہ رب العالمین دے گا، ضائع اور برباد نہیں ہوگا، لیکن امام کے ساتھ مکمل نماز نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، کہ جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے یہاں تک کہ امام نماز سے فارغ ہو جائے، کتب له قیام لیلہ، اسے پوری رات قیام اللیل کرنے کا ثواب ملتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے پوری رات قیام اللیل کیا۔ لیکن علماء نے صراحت کی اس بات کی کہ اگر کوئی وتر چھوڑ دیتا ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھتا، الگ سے اپنی پڑھ لیا یا بعد میں پڑھیں گے کہہ کر چھوڑ دیتا ہے، تو پوری رات قیام اللیل نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ جتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں صرف اتنی رکعتیں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہیں۔ تو معمولی سی لاپرواہی کے نتیجے میں انسان بہت بڑے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو آدمی لیلۃ القدر کی تلاش کرے، 10 کے 10 دن قیام اللیل کرے، نمازیں پڑھے، تلاوت کچھ کر لے، ذکر و اذکار کر لے، توبہ کر لے۔ توبہ سے آدمی کے لیے مفر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھیے، اللہ کے رسول کہتے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں اللہ رب العالمین سے ایک دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ سوچئے نبی کی یہ حالت یہ، جن کے اگلے پچھلے سب کچھ معاف، ان کا اگلا پچھلا سب کچھ معاف ہے، ان کی یہ حالت ہے، جبکہ عبادتیں اتنی کر رہے ہیں کہ پیروں میں ورم سوجن ہو جا رہا ہے، پیر پھٹنے لگ جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں تو پھر اتنی محنت کی ضرورت کیوں اتنی محنت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ان کو جتنی نعمتیں ملی تھیں اگر بظاہر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ نعمتیں ہمارے پاس، سونے کو بستر نہیں تھا ان کے پاس، یہ پیڑ کھجور کے پتوں پر سوتے تھے، چٹائیوں پر سوتے تھے، داغ پڑ جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ دیکھ کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ جو ہیں وہ تو نرم و گداز بستروں پر سوتے ہیں اور آپ نبی ہو کر ایسی بستر پر سو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا ان کے لیے اور آخرت ہمارے لیے۔
تو آج تو اس سے زیادہ نعمتیں ہمارے پاس. مہینوں 2 مہینے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, پکانے کا کوئی سامان نہیں, کچھ کھجور مل گیا پیٹ کی آگ بجھا لیے کسی طرح, ورنہ کئی دن تک بھوکے اور پیٹ پر 2 پتھر تاکہ جسم سیدھا رہے, پیٹ پر 2 پتھر. آج ہم میں سے کتنوں کی ایسی حالت ہے ذرا بتائیں؟ کون ایسا ہے جو 3 وقت نہیں کھاتا؟ آج 3 وقت تو معمول ہے, ہم تو پتہ نہیں 5-10 وقت بھی کھائے رہتے ہیں. جب دیکھو جب ہوٹل پہنچے چائے تو یعنی ناشتہ چلتا ہی رہتا. تو ہمارے پاس اس زمانے سے زیادہ نعمتیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نعمتیں ہم کو حاصل. تو سوچئے ہمیں کتنا اللہ رب العالمین کا شکر گزار بننے کی ضرورت ہے, اور یہ موقع دیا ہے. ضروری نہیں کہ اگلا رمضان ملے, اور ضروری نہیں کہ اگلا دن ہمیں اور آپ کو ملے. اس لیے توبہ کریں, اپنی زندگی کے لیے اس مرحلے کو, اس لمحے کو ٹرننگ پوائنٹ بنائیں, اللہ کی اطاعت و فرما برداری والی زندگی بنائیں. جوانی ضرورت نہیں کہ بڑھاپے تک پہنچے, اور بڑھاپا ضروری نہیں کہ اور بڑھاپے تک پہنچے. بچہ ضروری نہیں کہ جوان ہو, موت کب آئے گی کسی کو خبر نہیں ہے. اس لیے آدمی ہر وقت اپنے آپ کو اوپر جانے کے لیے, مرنے کے لیے تیار رکھے. آدمی کل کر لیں گے, کر لیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہا کرتے تھے کہ کأنک عابر سبیل, کہ دنیا میں ایسے, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی. آدمی اجنبی شخص کہیں جاتا ہے وہاں کیا کرتا ہے؟ اپنا کام نکالا اور چلا گیا, کہ وہاں بس جاتا ہے جا کے نہیں. کأنک غریب او عابر سبیل, یا مسافر. مسافر کیا کرتا ہے؟ سفر کر رہا, کہیں ضرورت پڑی آرام کیا, اس کے بعد اپنے سفر پر روانہ ہو گیا. تو یہ حالت ہونی چاہیے. اسی سے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرو کہ صبح اٹھوں گا تو یہ کروں گا وہ کروں گا, جو کرنا ہے کر لو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو کہ شام کو یہ کروں گا. جو موقع ملا اسی کو غنیمت جانو. وہی زندگی ہے, وہی لمحہ. آدمی کو اپنے اوقات کا, اپنے ایام کا, اور خصوصاً اس ماہ رمضان کی بڑی نعمت کا احساس ہونا چاہیے. کتنی بڑی نعمت ہے, اور ضروری نہیں کہ پھر ملے. اس لیے یہ احساس بہت شدید ہونا چاہیے, اور اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ورنہ صرف ہم تمنائیں کریں گے مرنے کے بعد, اور افسوس و حسرت و ندامت ہی ہمارے پاس رہ جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ ہم تمام لوگوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کے ایام کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے اور اللہ رب العالمین کا مطیع فرما بردار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.